سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون. اس کا پس منظر بھی بہت شاندار ہے. جب اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی اور گھر گھر میں مسلمان بڑھنے لگے، مشرکین مکہ بہت پریشان ہوئے، بہت بلبلائے. انہوں نے ایک پلاننگ کی اور ایک جماعت تشکیل دی، ایک ٹیم بنائی انہوں نے، اور ٹیم کو بھیجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریش کے نمائندے بنا کر کے آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں. مال کے خواہش مند ہیں تو ہم آپ کو مال دے کر کے مکہ کا سب سے مالدار شخص بنا دیں گے، اور اگر آپ کسی عورت سے نکاح اور شادی کے خواہاں ہیں تو ہم مجھ سے آپ کی شادی کرا دیں گے، جس سے بھی چاہیں. یہ ہماری پیشکش آپ قبول کر لیں اور صلح کر لیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، لات عزا منات ہبل کی برائی نہ کریں. اور اگر ان چیزوں پہ بھی آپ راضی نہیں ہیں تو ایک آخری پیشکش آپ کے سامنے ہم پیش کرتے، صلح کی صورت نکل آئے گی، نہ ہمیں آپ سے کوئی ٹینشن رہے گا، نہ آپ کو ہم سے کوئی ٹینشن رہے گا. وہ یہ ہے کہ ایک سال ہم سارے مکہ کے لوگ مل کر کے آپ کے خدا کی عبادت کر لیں، اور اگلے سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں. واضح بات ہے. یہ چیز قبول کرنے والی نہیں تھی. اس سے پہلے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جواب دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ ان کفار و مشرکین کے رد میں اتار دی. وہ سورہ کافرون ہے. اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، میں محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جسے تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں اسے پوجنے والا ہوں، اس کی عبادت کروں گا مستقبل میں جسے تم نے پوجا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکم دینکم ولی دین. محبوب سے کہلوائے، محبوب ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. یہ سارے کافروں کے لیے نہیں، بلکہ وہ جن کافروں کا وفد آیا تھا، جو ٹیم آئی تھی، اس ٹیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لانے والے، لہٰذا ان کے بارے میں ایسی چیزیں کہی گئیں کہ تم اپنے دین پہ قائم رہو گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین پہ قائم رہیں گے، تمہیں تمہارا کفر مبارک اور ہمارے محبوب کو دین اسلام مبارک. اس سے بعض لوگوں نے آج کے زمانے میں یہ کہنا شروع کر دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. کم علم لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سارے مذہب صحیح ہیں، کوئی مذہب برا نہیں، دیکھو قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. یہ مراد نہیں ہے، بلکہ لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ کافرو، تم ہمارے دین کی حقانیت پہ راضی نہیں ہو سکتے ہو، اسلام کی حقانیت تمہیں پسند نہیں آئے گی، تم اس پہ راضی نہیں رہو گے. ولی دین، اور نہ ہی ہم مسلمانوں کو، نہ ہم مسلمان تمہارے باطل پہ راضی ہوں گے، تمہارے دین باطل کو پسند کریں گے، لہٰذا تم باطل پہ رہو اور ہم حق پہ جمے ہوئے ہیں. تو اس میں اسلام کی حقانیت اور کفر کا رد ہے. ایسا نہیں کہ اسلام بھی سچا اور کفر بھی سچا. یہ کہا گیا ہے لکم دینکم ولی دین، تم کبھی اسلام پہ راضی نہیں ہوگے اور اسلام کبھی کفر پہ راضی نہیں ہوگا. یہ اس سورہ کے بارے میں ہے. قرآن پاک کی کچھ صورتیں ہیں جو کئی بیماریوں سے، کئی مشکلوں سے شفا ہیں، حل المشکلات ہیں. ان صورتوں میں سے ایک سورہ یہ بھی ہے.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ فجر کی جو 2 سنت ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، مگر اگر فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں ہم قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں تو سنت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام پر عمل ہو جائے گا۔ حضرت فروہ بن نوفل بن معاویہ ابن ہشام کی روایت ہے کہ نوفل ابن معاویہ نے اپنے والد سے روایت کیا، یعنی معاویہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں کوئی چیز سکھا دیں، جب میں بستر پہ جاؤں تو اسے پڑھ لوں، جب میں سونے جاؤں کوئی ایسی سورہ کوئی ایسی چیز عمل بتا دیجئے کہ جب میں سونے جاؤں تو اسے پڑھ لیا کروں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سونے جاؤ تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ شرک سے براءت و نجات ہے۔ نیند بھی سمجھ لو آدھی موت ہے، آدمی سوتا ہے پھر دوبارہ اٹھے یا نہ اٹھے، تو اشارہ ہے اس حدیث پاک میں کہ اگر کوئی قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر کے سوئے گا تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا، وہ مشرک اور کافر ہو کر کے نہیں مرے گا۔ ہمارے بہت سارے بھائی پوچھتے رہتے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، تجارت میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی عمل بتا دیں۔ آج ان کے لیے بڑا اہم فارمولہ حدیث پاک کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جبیر کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ جب تم سفر میں جاؤ تو تمہاری حالت تمہارے ساتھیوں سے اچھی رہے اور کبھی بھی تمہارا زاد راہ تمہارا توشہ ختم نہ ہو؟ حضرت جبیر نے عرض کیا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان، میں تو ایسا چاہتا ہی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آخر کی 5 سورتیں پڑھ لیا کرو، جب سفر پہ نکلو تو 5 سورتیں آخر کی پڑھ لیا کرو، قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء، تبت یدا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ شروع میں بھی بسم اللہ پڑھو اور آخر میں بسم اللہ پڑھو، کبھی بھی سفر میں تمہاری حالت خراب نہیں ہوگی اور کبھی بھی تمہارا زاد راہ ختم نہیں ہوگا۔ تو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جب بھی میں سفر پہ نکلتا یہ 5 سورتیں کلام پاک کی آخر کی میں پڑھ لیتا تھا، اور اس کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ کبھی بھی ہماری حالت سفر میں نہیں بگڑی اور نہ ہی ہمارا توشہ ختم ہوا۔ یہ فوائد ہے۔ ایک اور فائدہ اس سورہ پاک بہت شاندار ہے۔ ہمارا گھر گاؤں میں ہے، وہاں بچھو ملا کرتے، اور بچھو کسی کسی کو واقعہ سننے میں آتا ہے ڈنک مار دیتا ہے، تو لوگ نمک اور پانی سے اسے دھلا کرتے تھے۔ یہ فارمولہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ طب کی کون سی کتاب میں ہے۔ جب آج میں یہ سورہ میں پڑھ رہا تھا تو یہ چیز ملی اور ہماری آنکھیں کھل گئی، بڑی خوشی ہوئی۔ روایتوں میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ایک بچھو نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈنک مار دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمک اور پانی منگایا، نمک اور پانی منگایا، اور نمک پانی آپس میں ملا کر کے جہاں اس نے ڈنک مارا تھا اس سے دھلنے لگے، اور دھلنے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں سورتوں کی تلاوت فرمائی۔ تو اس سے ایک فارمولہ ہمیں مل گیا، طب نبوی کا ایک نسخہ مل گیا کہ اگر کسی کو بچھو ڈنک مارے تو نمک پانی سے دھلنا چاہیے اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اس پہ دم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اسے شفا ملے گی۔ جب صورتوں کے خواص کی بات آ گئی ہے تو میں نے چاہا کہ سورہ قریش کے بارے میں ہمیں بیان کرنا تھا، مگر اتفاق سے وہ بات رہ گئی تھی۔ لإلاف قریش، یہ دشمن سے جسے اندیشہ ہو، خوف ہو کہ دشمن ہماری جان لے لے گا، دشمن ہمیں مار دے گا، اس شخص کو چاہیے وہ لإلاف قریش کثرت سے پڑھتا رہے۔ جو لإلاف قریش پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور کلام پاک کی سورہ کی برکت سے دشمن اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، بگاڑ نہیں سکتا۔ حضرت ابو الحسن قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
روایت کرتے ہیں کہ جو شخص دشمن کا خوف کرے یا دشمن کے علاوہ کسی چیز سے ڈر ہو، بیماری کا اندیشہ ہو، اور وہ لیلاف قریش پڑھ لے تو وہ ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے نجات پائے گا۔ امام جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دعا کی مشہور کتاب حصن حسین میں بھی اسے روایت کی ہے۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مرشد یعنی حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید مجددی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے یہ سورہ پڑھنے کی اجازت دی تھی کہ جب بھی دشمن کا خوف یا اندیشہ ہو تو یہ سورہ پڑھ لو۔ اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر مظہری میں، کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوئی بار بار میں نے تجربہ کیا اور سورہ قریش کہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوف سے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ تو دشمن انسان بھی ہو سکتا ہے، دشمن جانور بھی ہو سکتا ہے، دشمن بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس وقت پورا عالم کرونا وائرس سے جوجھ رہا ہے، تو ہمیں دن میں ایک بار تو کم سے کم لیلاف قریش پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے چاہا تو یہ بیماری نہیں ہونے پائے گی پڑھنے والے کو۔ اب اگلی سورہ ہے سورہ نصر، یعنی اذا جاء نصر اللہ۔